نا اسی نام پہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی تو محمد. آپ کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ تو آپ میں کیوں تو پڑھتے پڑھتا ہیں؟ ہوں، میں انہی نبی کا احمد کو نبی ماننا ہوا ہے دوسرے والے مرزا غلام صاحب کو، تو تو وہ آپ تو ان کا آپ کلمہ کا پڑھا طریقہ کریں۔ کار ہے نا. مجھے جس طرح جو ہے مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہے اور انہوں نے جو فالو کیا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں. وہ اپنے ہمارے آپ کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کہتے ہیں، میرا فالوور یہ میں اور ایمان ہے، ایک نبی میں ہونے بھی میں وہی فرق سمجھتا ہے، ہوں. فالوور میں ایک السلام فالوور علیکم۔ میں ایک نبی ہونے میں فرق ہے نا۔ السلام طاہر بھائی علیکم۔ انہوں نے کب یہ اسلام کا ٹھیکہ لیا اور ہمیں یہ ہدایت کر رہی السلام ہیں؟ علیکم۔ السلام ہاں کب علیکم۔ سے انہوں نے یہ اسلام کا ٹھیکہ لیا وسیم ہے کہ بھائی، وہ جو او سمجھتی ہیں وسیم بھائی اس ایک کا منٹ ہمیں حق نہیں ہے؟ وسیم بھائی ایک منٹ ذرا دے دیں۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ کس نے بسم حق اللہ دیا امین کہ صاحب، نبی کے السلام علیکم. مقابلے میں نبی لے کے آؤ؟ وعلیکم۔ اچھا آپ کو کس نے حق دی ہے جی کہ جی آخری باجی، نبی کے مقابلے باجی میں ایک نبی لے منٹ، ایک منٹ باجی اور ایک منٹ۔ یہ آپ جس نبی کی فالوور ہیں، یہ نیچے آپ کے بہن بھائی نیچے بیٹھے، دیکھیں کیا لکھ طاہر رہے ہیں، بھائی، آپ خود طاہر بتائیں. ہم بھائی، انہیں اسی طاہر لیے اس بھائی، طرح بند کرتے ہیں کا منہ. طاہر بھائی جی ایک جی آپ منٹ، بولیں ایک میر منٹ۔ صاحب. باجی آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہیں، آپ ہمیں تبلیغ کرنے آئی ہیں نا کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، ایسے ہی ہے؟ بھائی سبھی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے، اگر میں غلط ہوں تو آپ میری بھی نہیں نہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی ہمیں مسئلہ تبلیغ نہیں کرنے آئی ہیں نا، ہے۔ ہم میں غلط تو راستے۔ خوش دلی سے قبول کروں گی، جہاں پہ میں جی غلط ہوں جی میں وہاں تسلیم جی کروں جی گی میں جی غلط ہوں۔ جی 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 باجی آپ کی تبلیغ ہمیں آ گئی، ہم آپ کے دین پہ نہیں آنا چاہتے، جو دوسرے کے بزرگوں کو بےعزت کرنا چاہتا ہے، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے. ہمیں ہمارا وہی دین مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، مبادہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہہ دے. تو باجی آپ اپنا دین حق کا اپنے پاس رکھیں، ہم آپ سے مقصد ہے کہ معافی چاہتے ہیں، ہمیں ایسا میں نے دین کیوں نہیں برا آپ کا کہا؟ چاہیے. میں نے برا کہاں کہا؟ نہیں آپ نے برا نہیں کہا، لیکن آپ ہم سے وہ حق مانگ رہی ہیں. کافی دیر سے نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں، گھنٹے سے کوئی زیادہ بات ہو نہیں گیا۔ ہے. تو سکون سے بات کرے، جزاک اللہ۔ تو ہمارے پاس کچھ مسیح بھائی آئے تو لوگوں نے انہیں عیسائی عیسوئی کہنا شروع کر دیا نا، حالانکہ مجھے پتہ ہے جب ہندو سکھ اور یہ مسیح جو مخالف اسلام ہے، وہ جب کوئی مسلمان جاتا ہے تو اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے صلح کہہ کے بلاتے ہیں. اور صلح سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام صلی اللہ آتا ہے نا، اس سے صلح کہتے ہیں. تو وہ ایک مقصد ہے کہ انتہائی نفرت اور حقارت کی نظر سے کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے حضور کا وہ مقصد ہے کہ درود ہے، لیکن جب کوئی حقارت اور نفرت سے بلاتا ہے نا تو اس کے وہ پھر اپنی طرف سے نفرت اور حقارت میں بلا رہا ہوتا ہے، چاہے دوسرے کے لیے وہ جتنا مرضی مقدس لفظ ہی ہو. تو اس لیے ہمارے لیے وہ قادیانی یا مرزئی اس طرح نہیں ہے، لیکن جب یہ حقارت سے بلائیں گے اور تذلیل کرنے کے لیے بلائیں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کا نام احمدیہ جماعت رکھا ہے. تو ظاہری بات ہے جو انہوں نے ہمارے لیے نام رکھا ہم اسی سے پسند کرتے ہیں. اچھا، میں مرید بھائی تھوڑے دن پہلے ایک ہاں ایگزامپل دیکھی تھی میں نے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں ایک کسی طرح نا ایک براڈ کا ایکسپیرینس ہوا، مطلب مجھے یہ چیز کسی نے بتائی نہ اس طرح. تو وہ نیچے ایک مسلمان آتا ہے اس براڈ پہ، تو آ کے اوپر وہ ہے نا، آ کے کہیں انگلش میں چل رہی تھی تو ہمارا کوئی دیسی تھا اپنا، تو آ کے اس نے اوپر جو ہے وہ سلام کیا، اینی وے اس نے گریٹنگ کی، اور اس نے بولا کہ مطلب اس طرح میں جو ہوں میں مسلمان ہوں. تو کہتا ہے کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو. تو اتنی دیر میں وہ کسی طرح وہ چلا گیا نیچے. تو وہ گورا دوسرے گورے کو کہتا ہے ہی ابیوزڈ می. سو ساتھ میں جو بیٹھا ہوا بندہ وہ ہاؤ ہی ابیوزڈ یو، اس نے کہا ہی کال می مسلم. تو مطلب نفرت کا اندازہ لگائیں، دے تھنک کہ کوئی آپ کو مسلمان کہہ دے تو یہ گالی ہے. تو ہاں سیم وہی چیز انہی کے اپنے بہن بھائی جو ہیں یہ آج یہاں پہ نیچے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی چیز کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو احمدی. ہمیں نہیں پتہ آپ کس ایج میں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کو جماعت احمدیہ کا اس قدر تعارف نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف پرسیکیوشن جو ہے 74 میں ہوئی تھی، اور 74 سے لے کے اب تک تقریباً 55 سال ہو چکے ہیں، 54 سال، اور اس میں کم از کم 2 جنریشنیں آ جاتی ہیں.
اور اس کے بعد 84. تو میجورٹی لوگوں کو تقریباً جو اس دوران میں جنریشنیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ہمارے خیال میں 80 to 90% لوگوں کو جماعت احمدیہ کے صحیح نام کا ہی نہیں پتہ، سوائے اس کے کہ مرزائی قادیانی کافر، صحیح. اوکے. اور یا ہمارے جو امام ہیں ان کے کیا دعویٰ جات تھے یا کیا عقائد تھے اسلام میں، بالکل کسی کو کچھ پتہ نہیں. جب میں نے ایک مثال دے دی نام کا ہی نہیں پتہ تو آگے کیا پتہ ہوگا. ہم صرف اپنا نئی جنریشنیں جو 80 کے بعد کی ہیں ان کو صرف ہم اپنا تعارف کرانے کے لیے یہ ساری مقصد سیٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو ون سائیڈڈ ہی ساری انفارمیشن ہے کہ احمدی تو خیر کہتے نہیں، مرزائی ایسے ہوتے ہیں، قادیانی ایسے ہوتے ہیں، یہ مقصد ہے کہ ویزے دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، نوکریاں آگے، یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی مقصد ہے کہ ون سائیڈڈ جھوٹ اور پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف ہے. ہماری اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عوام کو اس سے اویئر کریں. باقی آگے کوئی عقائد کے بارے میں مزید گفتگو کرنا چاہے قرآن و حدیث کے مطابق تو وہ دوسرا سٹیپ ہے. صحیح ہے. اچھا اس میں مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ وہ پابندی جو لگ گئی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کیوں لگائی کس نے لگائی؟ دو بار کس نے لگائی اور کیوں لگائی ہوگی آپ کے اوپر پابندی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا اس میں انلائٹنگ بھائی، میں اگر آپ کا نام صحیح نہ لے سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. نہیں سر، بالکل صحیح لے رہے ہیں. بہترین، ہزاروں لوگ نہیں لے پاتے، ڈائریکٹلی آپ نے صحیح لے لیا. آئی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو. جزاک اللہ، یہ طاہر بھائی کی مہربانی. اچھا اس میں اب میں آپ کو مختصر اتنا بتا دوں، اگر مجھے لگتا ہے ماشاء اللہ گریجویٹ بندے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور ہائی لیول پہ آپ گریجویٹ مجھے لگ رہے ہیں، اور آپ کا تعلق ایسے ہی سر، ایسے تھوڑا بڑا پکڑ لیتے ہیں، کچھ نہیں ایسا نہیں. آپ حکم کیجیے. انٹرنیٹ اور مقصد ہے کہ کمپیوٹر کی دنیا سے ہوگا. جی ہاں، اس سے تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے. جی سر. تو آپ مختصر ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب پاکستان 47 میں مارز وجود میں آیا تھا، وہاں سے لے کے 70 تک پاکستان کی ہسٹری جا کے دیکھ لیں، اس کی گروئنگ ہسٹری، اس کی ایجوکیشن ہسٹری، اس کی ہیلتھ ہسٹری، اس کی انڈسٹریل ہسٹری، اور اگر اس ڈگر پہ پاکستان چل رہا ہوتا تو میں بھی شاید آج پاکستان اور کچھ نہیں تو سنگاپور ملیشیا کے بالمقابل ہوتا. اور یہ انٹرنیشنل قوتوں کو جو ورلڈ لیول کی ہولڈ کرنا چاہتی تھی دنیا پہ، ان کو اچھی طرح پتہ تھا. اور جو 47 سے لے کے 70 تک کی مقصد ہے کہ پاکستان کا پیریڈ ہے، اس میں آپ ہائی لیول پہ جو بیوروکریسی اور مشیرگان تھے ان کا جا کے دیکھ لیں کہ وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو اس پہ جی احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، مجھ کو پتہ ہے. اس وقت کے ایئر چیف مارشل احمدی تھے جب اس موقع پہ سائن ہوا. اس وقت کے جو ڈپٹی آرمی چیف تھے وہ احمدی تھے، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے پوسٹوں پہ احمدی تھے. اور پھر بس یہی آپ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ بڑے سمجھدار بھائی، یہاں پہ فوراً چند سیکنڈ میں. تو آگے دیکھ لیں پھر 74 کے بعد جب جماعت کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکالا، تو اس وقت سے آج تک آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے کیا پرپس تھے. اس کے کوئی دینی یا سچ پرپس نہیں تھے، اس کے صرف پاکستان کو مقصد ہاتھے ٹکر سے لتر رکھنا سی انٹرنیشنل قوتاں نے، جڑی آج کل جو مقصد دنیا پہ حکومتیں کریں. کیونکہ مسلمان امت مسلمہ میں صرف ایک واحد قوم پاکستان ہی تھی جو مقصد ہے کہ ہائی انٹلیکچوئل مائنڈ رکھتی تھی اور جو مسلم امہ کو لیڈ کر سکتی تھی. مقصد ہے سائنس، ایجوکیشن، ہیلتھ اور اکنامکس، ہر طریقے سے، اور ریلیجنس بیس پہ بھی. تو انہوں نے صرف ریلیجنس بیس کھڑا کر دیا ہمارے آگے کہ اس کو بس آپ نے بجانا، باقی ہر چیز ہماری قوم سے دور کر دی. تو خلاصہ کلام یہ ہے. آگے بھائی جان. یہ سب میں کچھ ایڈ کروں تھوڑا سا انلائٹنڈ بھائی. جی طاہر بھائی. جی اچھا دیکھیں، ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آج تک وہ جو کام 1974 میں یا اس سے پہلے ایک قسم کی یہ جو پولیٹکس سامنے لے کے آئے تھے، اب دیکھیں اس وقت بھی احمدیوں کی تعداد پاکستان میں کیا تھی،
اب تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی، اللہ کا کرنا تھا کہ احمدی مشکلوں سے ضرور گزریں، پر جس سپیڈ سے اور جس طرح جو ہے پوری دنیا میں احمدیت پھیلی ہے وہ میں بھی اتنا آسان نہ ہو پاتا جو سب کے بعد ہوا. مطلب زیادہ تر لوگوں نے مائگریشن کے ذریعے اوورسیز مختلف ملکوں میں آنا شروع کیا. جماعت کے کہہ لیں کہ ابھی افریقہ میں دیکھ لیں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، آپ باقی کنٹریز میں دیکھ لیں تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں آلموسٹ ملین اینڈ ملینز آف احمدیز آر ہیئر. اینڈ لٹرلی ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پیسفل لوگ تھے جن کو اب پوری دنیا وٹنس کرتی ہے. مطلب دنیا کی ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس چیز کی گواہی نہیں دے گی، انکلوڈنگ آپ فرسٹ ورلڈ کے کوئی بھی کنٹریز لے لیں، کہ مسلمانوں میں اگر واقعی میں پیسفلی بغیر کسی قسم کے ایکسٹریمزم کے اگر کسی جماعت نے کام کیا ہے وہ تو جماعت احمدی ہے. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کی پولیٹکس میں آج تک وہ جو بھی لوگ تھے، مطلب ایک بہت بڑا بلنڈر تھا پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا بلنڈر تھا اس وقت جو مارشل لاء پہ مارشل لاء لگ رہے تھے، جو ان کی ہماری پاکستان کی پولیٹکس ہو چکی تھی، اس سب کو انہوں نے کور کرنے کے لیے ایک پاکستان میں جو کہ نہ ہونے کے برابر نمبر تھا، مطلب اتنا زیادہ نہیں تھا بنسبت آپ دوسرے لوگ دیکھیں وہ آج بھی میجورٹی میں، تو ان کی آواز کو دبایا گیا. اور وہ وہی لوگ تھے، مطلب احمدی پہلے شادیاں بھی آپس میں کر رہے تھے غیر احمدیوں کے ساتھ، لین دین بھی تھا، کاروبار بھی تھا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اذان دیں. پر ساتھ ہی کیا ہوتا ہے جی، پابندی لگائی جاتی ہے. مطلب ظلم دیکھیں آپ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا آپ جیل میں جاؤ گے. مطلب اس کو انسیکیورٹی نہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ خوف ہی تھا نا کہ احمدیت اس تیزی سے پھیل رہی تھی، لوگوں تک پیغام پہنچ رہا تھا. اچھا میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں، اگر تھوڑا لیٹ ہو جاؤ رسپونڈ کرنے میں تو ناراض مت ہوئیے گا. میں سن رہا ہوں آپ کی ساری باتیں. ایون اینی ٹائم یو کین ایئر اینی تھنگ. اگر آپ کا کوئی بھی سخت سوال بھی ہے وی آر ہیپی ٹو ویلکم. اچھا دوسری چیز یہ نا، میں آپ کو تھوڑا اپنا بھی بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی احمدی ہوا ہوں. آئی بلانگس ٹو اے سنی فیملی، آئی ایم فرام پنجاب پاکستان ٹو. تو ابھی جو ہے میں ریسنٹلی ہوا ہوں. مجھے ابھی مطلب اس طرح میں نے بیعت بھی نہیں کی جیسے کہ جو ایک فارمل پروسیجر ہے اگر آپ نے سسٹم میں جماعت میں آنا ہے. بٹ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، مطلب جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا، آئی ووڈ لائک یو ٹو لرن اباؤٹ دس ٹو، کہ آپ کو جب ٹائم ملے آپ پلیز اپنے جو بنیادی عقائد ہیں ایٹ لیسٹ جو ہمیں مولوی حضرات اپنے طریقوں سے پڑھا کے ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ کے خوف خدا کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک بار ضرور پڑھنا ہے کہ جماعت کہہ رہی ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں صلاۃ والسلام، انہوں نے کیا چیز جو ہے وہ لا کے رکھی ہمارے درمیان میں جو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ کتابوں کے شوقین ہیں آئی کین ریکمینڈ یو سم بکس ٹو. اور اس طرح مطلب آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، پوری دنیا میں ایسے بہترین کام انسانیت کے لیے کر رہی ہے جماعت. اور جو آپ یہاں پہ میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، تو اگر آپ آسٹریلیا میں جانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، یو کے میں، اینی ویئر ان ورلڈ. دوسرے لوگ دیکھ لیں میجورٹی میں ہے، ایک مر رہا ہوتا ہے پوچھتے بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ جماعت جو ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بتاتا ہوں، میں جس ٹاؤن میں تھا وہاں پہ فلڈ آ گیا، ٹھیک ہے، لٹرلی گورنمنٹ سے پہلے فوڈ ایمپرس اور وہ کہہ لیں کہ ہیلپ لے کے کون پہنچ رہا ہے؟ ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم جماعت کی طرف سے. تو مطلب یہاں پہ اس طرح سرو کر رہے ہیں، ایک میسیج دے رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. آئی نو ہنڈریڈ آف پیپل جو کہ سوشل میڈیا سے، پلس میں ابھی ریسنٹلی بے شمار ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ ایون سکھزم سے، کرسچینٹی سے، دوسرے مذہبوں سے وہ لوگ کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں. اور ادھر دیکھ لیں کہ ہماری اپنی سوشل سٹرکچر کس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو پاکستان میں ملیں گے کہ ان کی پریکٹسز اسلام کو لے کے کیسی ہو چکی ہے. آلموسٹ یو کین سے وہ ملید ہی ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو رہا. اور وہ صرف یہ جو غلط طریقہ دکھایا جاتا ہے. اینی وے پلیز سوری تھوڑا لمبا ہو گیا، آپ ایڈ کریں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو. ساتھ میں تھوڑا سا اپنا بنیادی عقیدہ اگر ایکسپلین کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. بنیادی عقیدہ جو ہے وہ اللہ
اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہنچایا ہوا ہم تک قرآن مجید ہے، ان کی احادیث، انہی کو فالو کرتے ہوئے اس میں کوئی اور فرق نہیں ہے. کلمہ وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادتیں فرائض وہی ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں، کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جس عیسیٰ کا انتظار کریں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، جو کہ بظاہر ہے قرآن مجید سے اس چیز کی مدد ملتی ہے. اچھا سوری، میرا ایک کسٹمر آیا ہے، جواد بھائی، کملات بھائی، کیا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ میں 1 منٹ میں آیا بس. جی کمالات بھائی شکریہ آپ ایکسپلین سنتے کرنے کے ہیں؟ لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. میں نے آخر پہ پوچھا، پہلی تو میں ان کی سمجھ گیا تھا بات، یہ آخر پہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آپ مختصر اپنے عقیدے، بنیادی بیسک عقیدے جو ہیں وہ بیان ہاں، مختصر ہمارا عقیدے جو ہیں وہ وہی ہیں جو اہل سنہ اچھا میں آگے والجماعت بڑھ، جو ہے. کملات بھائی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، پلیز کریں. نہیں، اگر آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں طاہر بھائی. نہیں آپ بہتر سمجھا لیں گے، میں بھی بالکل ایڈ کروں گا بعد میں، تاکہ ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ ایک نیا بندہ جو اگر آیا ہے تو وہ کس بنا پہ اس طرف آیا ہے. پر آپ اس کو کر دیں ڈیفائن پلیز، جزاک اللہ. جی، مختصر عقائد ہمارے محترم انلائٹن بھائی یہ ہیں کہ جو بھی اہل سنہ والجماعت کے عقائد ہیں وہی جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں. ایک بات جو اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وجود کی پیش گوئی کی، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پہ جو ہے وہ امام مہدی رکھا اور بعض جگہ پہ اس کو عیسیٰ المسیح کہا. ٹھیک ہے، اور یہ احادیث سے بھی جو ہے استنباط ہوتا ہے بڑا واضح طور پر، اور قرآن شریف سے بھی اس کی جو ہے وہ ہمیں روشنی میں جو ہے یہ بات ملتی ہے. تو جو دوسرے اہل سنت والجماعت، بلکہ اس معاملے میں تو اہل تشیع بھی جو ہیں وہ یکساں ہی ہیں تقریباً، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ اس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق تھی جو 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل یا یہود میں بطور نبی آئے تھے، کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں آسمان پر. جبکہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، جیسے ہر جو ہے انسان ایک اپنی ایوریج عمر جو ہے گزار کے فوت ہوتا ہے، تو یہ جو پیش گوئیوں میں ذکر ہے یہ استعارہ کے رنگ میں ہے، اور یہ جو ہے وہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق یہ پیش گوئی تھی. تو یہ وہ ہے جو ڈیفرنس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی 5 گانا نماز میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے رمضان کے رکھنے میں اختلاف نہیں ہے، توحید باری تعالیٰ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح حج کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح جو دوسرے ایمان کے ارکان ہیں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. پتہ نہیں میں اب زیادہ لمبی نہ کر گیا ہوں بات، آپ نے مختصر کہا تھا. نہیں بڑا مختصر تھا. جی انلائٹن بھائی، ڈو یو ہیو اینی ادر کوسچنس؟ اچھا، میں اناؤنسمنٹ یہ کر دوں کہ یہاں پہ ہر کسی کے لیے مائک اوپن ہے، اور جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں obviously they are willing to accept the mic, come to the mic, express their views. مسلمان اپنی چوائس سے مائک پہ نہیں آتے، اور ابھی جو سسٹر یہاں پہ وارفانہ موجود تھیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی، انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ اسلوب وہ اختیار نہیں کریں گے جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے فار دعوت کے پیغام کو گیو اینڈ ٹیک کے ٹرانزیکشنل ایک ریلیشن شپ میں، میننگ کہ وہ اپنی بات بتائیں، ہم اپنی بات بتائیں. تو اور دیگر جو مسلمان نیچے موجود ہیں جو میرے عقائد کے اوپر ہیں، آبویسلی میرا احمدی عقائد کے اپوزٹ عقائد ہیں،
تو اگر آپ آ کے اپنی بات نہیں کرتے یا کرنا چاہتے تو اٹس آل اپ ٹو یو. آج بھی بات ہوئی تھی سسٹر صفیہ کی براڈ کے اوپر، اور وہاں بہت ہو بلا اٹھائی گئی تھی میرے اوپر. میں تو ان سے اور بات کرنے گیا تھا، لیکن وہاں پہ آبویسلی مسلمانوں کی سائڈ سے ہمارے پیارے دوستوں نے انڈلج کیا، کنفرنٹ کیا، میننگ کہ تمہاری براڈ کے اوپر مسلمان جو ہیں ان کو مائک نہیں ہوتا، بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا. وہاں پہ مارٹس جو ہیں تمہارے سارے کے سارے جو ہیں احمدی جماعت سے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب پوائنٹ از، میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی، مارٹس وہی ہوں گے جو لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے. نیچے جو گالی گلوچ ہوتی ہے اس کو میوٹ کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے لائیو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ماڈس. تو آبویسلی احمدی حضرات جو ہیں دے آر اوپن ٹو پارٹیسپیٹ، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں نے شروع سے 7 مہینے ہو گئے جب سے یہاں پہ ہوں میں ٹک ٹاک پہ، کبھی بھی میں نے کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا اپنے بارے میں، بلکہ وہاں پہ تو میں 10-15 گھنٹے بیٹھ کر ساحل خان کی براڈ پہ یہ، اور سیکر کی براڈ کے اوپر بھی 5-6 گھنٹے یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے کہ میں لرننگ فیز میں ہوں، اینڈ آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو لرن ڈیپر نالج آن احمدیت. لیکن میں اسکالرلی پرسن یا ڈبیٹر نہیں ہوں. میں براڈس کو یا ٹویٹر اسپیسز کو ہوسٹ کرتا رہا ہوں، ادھر ٹویٹر کو، آج کل یہاں پہ. تو ہوسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر اے ماڈریٹر، یو آر اے پرسن بٹوین ٹو پارٹیز، یو ارینج دیئر کنورسیشن اینڈ یو ریگولیٹ دیئر ڈائلاگ. اس میں آپ پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں کنورسیشن کے، ٹاپک، میننگ ٹاپک کیا ہے، لوگوں کو ٹاپک کے اوپر رکھنا، ٹائم مینجمنٹ کہ ان کو ایکول ٹائم ہو، اور پھر مینرزم کہ گفتگو کے دوران کوئی فاؤل لینگویج اور کوئی ڈیکورم کا جو ہے وہ وائلیشن نہ ہو. تو دیٹس آل آئی ڈو اور آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو جو بھی یہاں پہ آئے گا، فری اسپیچ پلیٹ فارم اناؤنسمنٹ ہماری، ایوری باڈی ہیز دا رائٹ ٹو فری اسپیچ. جو بندہ یہاں پہ مائک پہ آئے گا وہ جو مرضی ہے کہنا چاہے، اسی کا حق حاصل ہے. میں نے 3-4-5-7 دفعہ ایکسٹریم ورس ایگزامپل بھی دی ہوئی ہیں کہ مجھے کوئی برا بلا بھی کہتا ہے یہاں پہ غلیظ گالی گلوچ کے علاوہ، الزامات لگائے، من گھڑت جو بھی ہے، تو وہ بھی ان کا فری اسپیچ رائٹ ہے. لیکن اگین گالی گلوچ یا شاتمیت کسی کے مذہب کی، بزرگان کی، اگر یا ان کے مقدس شخصیات کی یا ریلیجنس کی، تو یہ بیسک پلیٹ فارم اور فارمیٹ ہے. اور ایبسولوٹلی وی ول رن اٹ، کوئی پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے. شبیر کا کام ہے دیکھنا، اور جیسے نظر آ رہا ہے کیمرے کی آنکھ سے اس کو ڈسکرائب کرنا. دیٹس آل آئی ڈو. اور یہ بالکل ایک براڈ کاسٹ پلیٹ فارم ہے، اور اتفاقاً اس کا نام بھی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو براڈ کاسٹ ہی ہے. اور لائیو براڈ کاسٹ کے اوپر وہی لائیو براڈ کاسٹ ہوگا جو لوگ کہہ رہے ہوں گے، جو لوگ بول رہے ہوں گے. تو کوئی کیا بولتا ہے اس کا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور آبویسلی اگر احمدیت کا نیریٹیو جا رہا ہے یہاں سے، اس پلیٹ فارم سے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ایک مسلمان، تو پھر اللہ کی مرضی یہی ہے. افضل بھائی کیوں اچھے لوگ جواب صاحب یہ پھر؟ افضل ہاں بھائی جی. آپ نا اچھے لوگ بھی آئیں گے، ضرور آئیں گے، جو نہیں نہیں، ڈسکشنز کریں گے، جو میں یہ ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ آبویسلی نیچرلی آئی فیل جیلس کہ جب آپ کا بیانیہ زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو میں جیلس فیل کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا بھی بیانیہ جانا چاہیے. یہ میں ٹو بی ویری اوپن اور ویری فرینکلی، چونکہ آپ لوگ سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ اور بڑے بہت اچھا کہ آپ ڈیسنٹ نے لوگ سچ ہیں. بات ایکسپلین کر دی. ہیلپ رہا ہاں ہوں ہاں، تو بہت ڈیسنٹ شکریہ. لوگ ہیں، اور میں ان کے سامنے دیکھیں ان کے لیے کوئی ہاسٹل بات بھی کرتا ہوں تو دے ڈو ناٹ ریٹیلیٹ ان نیگیٹو وے، کہ وہ ٹیک اٹ ود اے بگر ہارٹ. تو بالکل وہ میں دیکھیں نا کتنی انلائٹن صاحب آپ ہیں غیر احمدی یہاں پہ، اور ایک میں ہوں مسلمان سائڈ سے. تو لیکن یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ فری اسپیچ پلیٹ فارم لانچ کیا ہے فیو ڈیز اگو. اٹس بین اونلی فیو ڈیز، لیس دین اے ویک ایکچولی. صرف میں نے کنڈیشن یہاں پہ یہ رکھی ہے کہ یہاں پہ اپوزٹ ریلیجن، میرا اپوزٹ ریلیجن، یعنی میں ہوسٹ ہوں، میرا اسلام ہے، میرے اپوزٹ ریلیجن سے جو لوگ آئیں گے ان کے ریلیجن کے اوپر ہم انسلٹس جو ہیں وہ حل نہیں کریں گے. دیٹس دا اونلی کنڈیشن آئی ہیو امپوزڈ. دے ول ہیو ایکول رائٹ ٹو فری اسپیچ، جو بھی وہ کہنا چاہیں.
اپنے عقائد کا بیان جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے، اور میں نے نہیں دیا، یہ ان کے کریٹر نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، انلائٹن صاحب آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے انہیں بھی پیدا کیا۔ تو جو حق ہمیں آزادی سے کہنے کا حاصل ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے، ایبسولوٹلی۔ لیکن ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھی، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، جب ہم ان کے نام ٹوسٹ کر کے نہیں، بگاڑے ہوئے نام نہیں بلاتے، اس وقت تک ہماری تبلیغ جو ہے وہ احسن طریقے سے وہ انجام نہیں پاتی۔ تو آئی ایم ایکسیپشن ٹو دیٹ۔ میری آپ کی واقفیت نہیں ہے لائٹن صاحب، لیکن ڈیفینیٹلی آج ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ ٹویٹر یوزر ہیں تو یو مسٹ نو می آلریڈی۔ اگر آپ پچھلے 5-6 سال سے ٹویٹر یوزر ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستانی اور انڈین سرکٹ میں آپ میرے نام سے واقف نہ ہوں۔ یہ میری یہی اوپر ڈی پی جو لگی ہوئی ہے کل ریڈ کلر کی، یہ میرا ٹریڈ مارک ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یوزر جو پچھلے 6 سال سے ٹویٹر یوز کر رہا ہے انڈیا پاکستان کا، پیلسٹائن اور اسرائیلی سرکٹ میں، nobody is there who does not recognize this ٹریڈ مارک اور ڈی ٹی۔ تو اس لیے چونکہ آپ نئے ہیں، میرا آپ کا تعارف نہیں ہے، یہ برانڈ جو ہے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں انلائٹن صاحب، اوپر ٹاپ لیفٹ کارنر میں ریڈ کلر کا سرکل، یہ برانڈ جو ہے یہ لوگو ہے فری اسپیچ کا، رسپیکٹ فار ہیومینٹی کا اینڈ ایکول رائٹس کا۔ اور یہ جو آیت لگی ہوئی ہے بڑی اسکرین کے اوپر، اس اسلوب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، یہ آیت سورہ انال کی آیت نمبر 125 ہے، پوری آیت نہیں ہے، اس کے ابتدائی الفاظ ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم انہیں گندی اور غلیظ گالیاں دے کر انہیں یہ باور نہیں کرائیں گے کہ اسی انہوں دا مذہب نہیں ہے، تب تک جو دعوت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ مجھے ویسے علماء نے یہ بات نہیں سکھائی، میں 60 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، اور 59.5 ایئرس تک تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ اب جب سے میں 6-7 مہینے سے یہ یوز کر رہا ہوں ٹک ٹاک پلیٹ فارمز، یہاں پہ مجاہدین نے مجھے بتایا ہے کہ گالی گلوچ جو ہے وہ بھی دعوت کے پیغام کا حصہ ہے، وچ آئی ریجیکٹ ٹوٹلی اینڈ اٹرلی۔ انلائٹن صاحب، آپ تھوڑا سا اورینٹیشن اگر آپ کی ہوئی ہے، ڈو یو ہیو اینی انپٹ آن دیٹ؟ نہیں، میں بالکل سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، بہت اچھا آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ بس میں ایک بات میں کسی بات سے میں متفق وہ اختلاف نہیں کرتا آپ کی، صرف ایک بات پہ میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا جو آپ نے آخری بات کی کہ حق، آپ نے کہا کہ سب، اس سے پہلے ایک اور بات کو ایڈریس کروں گا، آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ احمدی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا مائک اگر کلوز کر لیں تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، تو وائس کوالٹی تھوڑی سی امپروو ہو جائے۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ احمدی لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، دوسرا آپ نے کہا کہ گالی گلوچ دیے بغیر جو ہے وہ بات ہو نہیں پاتی، اور حق ہر کسی کا ہے فری اسپیچ کا۔ تو پہلی بات کو تو میں آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ جو گالی گلوچ ہو رہی ہے سر، وہ ایکچولی صرف آپ صحیح کہہ رہے ہو رہی ہے، لیکن وہ اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ احمدی پلیٹ فارم سے بھی بہت گالی گلوچ کی جاتی ہے، اور میں اس کا خود ایک، اگر آپ اس کو وکٹم کہتے ہیں تو میں اس کو ایک وکٹم ہی سمجھ لیجیے، میں ہوں، جو کہ اپنے بہاف پہ فرسٹ ہینڈ یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ گالیاں دے کے، برا بھلا کہہ کے، شور مچا کے اتار دیا جاتا ہے جب کوئی سچویشن صحیح نہیں جاری ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ دونوں طرف سے جب بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں ہی لوگ غلط ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی لوگ غلط ہوتے ہیں، جو کہ ڈائلاگ سے ہٹ کے بدتمیزی کی طرف آ جاتے ہیں، یا نام رکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، یا کسی کو کسی اس سے پکارنے لگ جاتے ہیں، تو یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ حق والی آپ نے بات کی، تو حق آف کورس ڈیفینیٹلی ہر کسی کا حق ہوتا ہے بولنا، لیکن حق مجھ کو لگتا ہے ایک بہت ہی ایکسٹریم لفظ ہے، کیونکہ جب آپ اپنے حق لے کے آتے ہیں تو پھر میں بھی اپنا حق لے کے آتا ہوں، اور حق جب دونوں اپنے لے آتے ہیں تو بیسیکلی وہ دو تلواریں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی یا کسی رشتہ داری میں یا کسی بھی رشتے میں جب حالات میں یا معاملات میں ہر کسی کے حق ہوتے ہیں، حق بالکل آخر میں آتے ہیں۔ مجھ کو لگتا ہے کہ جب بالکل ہی آخر ہو جائے نا تو اس وقت حق والی تلوار نکالنی چاہیے، نہیں تو اگر حق والی تلوار ہم پہلے ہی نکال لیں گے دونوں بھائی تو مجھ کو لگتا ہے ڈائلاگ کم ہوگا اور ملاقات زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے
जब हम अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं और वो ख़ास तौर पे दीन ईमान और मज़हब से मुताल्लिक़ हो, तो समटाइम्स अपने हक़ भी साइड पे रख देने चाहिए सिर्फ इसलिए कि अपना पैगाम हम पहुंचा सकें, क्योंकि पैगाम अल्टीमेट है। तो मुझको लगता है बस इन दो बातों में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक यू। थैंक यू डियर। आप बड़ा बैलेंस्ड और बड़ी आपकी ज़बरदस्त अप्रोच है। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर इनपुट दिस टाइम एंड इन फ्यूचर आल्सो। वेरी नाइस ऑफ यू टू बी हियर। माशाल्लाह इस तरह की सेन जो वॉइसेस हैं, आई टेल यू ट्रूली इस प्लेटफॉर्म में नीडेड है। नीचे माइक रिक्वेस्ट हैं। जवाद साहब, सिद्धू जट साहब चूँकि कंट्रीब्यूटर हैं, वो मीनिंग के कोई ना कोई वो काम की बात कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। उनके लिए अगर आप जगह बना सकें, और नीडो साहब को अगर आप लेना चाहें, अगर वो उसलूब का पास रखें, तो उनसे आप बात अगर करना चाहें तो इट्स अप टू यू। जवाद साहब, ओवर टू यू बिल्कुल प्लीज। ठीक है, मैं नीचे बैठता हूँ, आप उनको लें ऊपर। मैं इसमें एक नहीं, मैंने आप तो कमाल नहीं, साहब, आप भी कमाल भाई गुफ्तगू मेरे पास आप बहुत करिए। टाइम हो गया, मेरे पास बहुत ठीक टाइम है, हो गया, जैसे आप बेहतर समझें। तो आप बैठे कमाल भाई, मैं मतलब नीचे बैठ के सुनता हूँ। मैं इसमें एनलाइटेंड भाई एक छोटी सी बात ज़बानी करें तो अफजल भाई बिना सोचे उसको नीचे फेंक दें। ये बुनियादी तौर पे देखें एनलाइटेंड भाई, उनकी एक्टिविज्म ये है कि ऐसी स्पेस, ऐसी जगह क्रिएट हो जिसमें इंसान बैठ के आपस में बात कर सके, और जिस जगह पे भी वो तलवारें टकराएं, अगर तो वो इख्तलाफ जो है उसमें तमीज़ बरकरार रहे तो ठीक है, यही चीज़ चाहिए हमें। लेकिन जब कोई एक लिमिट क्रॉस करेगा जिसमें बदतमीजी होगी, भले वो कोई भी हो, वो इस जगह पे नहीं बैठ सकता। ये इनका बुनियादी तौर पे कहना है। तो उसमें मैं भी पेश करता हूँ कि अगर मैं भी बात ज़बानी करूँ तो अफजल वड़ैत साहब या मॉडरेटर जो हैं मुझे भी नीचे उतार दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जट साहब आ गए हैं। नीडो साहब का मामला आप खुद, चूंकि आप ही ने बात करनी है, तो इट्स अप टू यू। चलें इन्हें ले लेते हैं नीतो भाई को, अगर ये कुछ कहना चाहते हैं अपने। अफजल वड़ाइश साहब कह रहे हैं कि फ्री साथ में एक छोटा सा सवाल अगर मैं उठा सकूं, जो वो पिछली गुफ्तगू हो रही थी उससे मुताल्लिक लाइटेड साहब, अगर आप थोड़ा सा तो वेट कीजिएगा, आपकी तरफ आते हैं। चूंकि एक फ्रेश स्पीकर आए हैं तो उनको एंगेज कर लें, देन आई विल कम बैक टू यू। जी अफजल अच्छा, वड़ाइश मैं आप मैं कह एक रहे छोटी हैं सी बात, नीरज भाई मुझे एक मिनट की, एक सेकंड की इजाजत है। आपने जो बात कहनी है वो कह दें। मैं असल में कुछ अगले 10-15 मिनट के लिए मसरूफ हूँ, मैं सुन लूंगा लेकिन इस वक्त जवाब नहीं दे सकता। तो अगर आप मुझे नीचे भी उतारना चाहें अगले आधे घंटे के लिए तो कोई इतराज नहीं। उसके बाद मैं तसल्ली के साथ फारूक हूँ, फिर मैं जवाब दे सकूंगा, कोई बात है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। जी नीडो साहब। अफजल वड़ाइश साहब, आपने एक तरफ से कहा है कि फ्री स्पीच है, और दूसरा मैंने नीचे से कॉल मिलाई, आप इन लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये तो एक यानी कि ऐसी स्टेटमेंट हो गई कि जो सिर्फ आप मुंह से बोलते हैं, और जो प्रैक्टिकली वो अप्रोच आपकी बिल्कुल निल है। अब और चले, दूसरी अब तक की मैं अब तक होल्ड, दूसरी बात का पहले का जवाब लेना। देखें, एनलाइटेंड साहब हैं, टोटल अजनबी हैं। हमें नहीं पता ये कौन है, इनका मजहब क्या है, इनका रंग नस्ल क्या है, इनका असलूब क्या है। उनको माइक दिया गया है, उन्होंने बात की है, वो बात डिसेंटली कर रहे हैं, उन्होंने किसी को गाली गलौज नहीं की, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। हालांकि उनकी आवाज को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि आपके खिलाफ या किसी मुसलमान के खिलाफ यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कमी महसूस हो रही है कि मुसलमान का नैरेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा। बात नीडो साहब सिर्फ ये है कि चूंकि आपके साथ बात करनी है अहमदी हजरात ने, मैं तो आप तो मेरी साइड के हैं, मैंने तो आपके साथ अकीदे के ऊपर बात नहीं करनी। अगर चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, आप तो मेरी बेटियों को गलीज और गंदी गालियां दे चुके हैं, ये तो फिर अहमदी हजरात है, तो ये भी आपको जानते हैं कि जब गालीबाजी इस तरह होती है तो क्या वो आपको इस पैकेज के समेत के, चूंकि नोइंग कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि आपका तर्ज गुफ्तगू क्या है, वी ऑल नो थरोली। मैं भी अब PhD कर ली है आप में कि नीडो साहब और शार्प शूटर और डॉक्टर और पता नहीं 50 दूसरी आईडीज के साथ आप वही सेम पर्सन है और सेम वही नैरेटिव है और उसलूब। इस उसलूब के साथ अगर वो हैंडल कर सकते हैं, आपको गुफ्तगू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। और ना मैं उन्हें ये कह सकता हूं कि आप जरूर करें, क्योंकि माइक के ऊपर एक ऐसा बंदा आ गया है जो आपको यकीनन गालियां दे के जाएगा। तो सिर्फ ये है, हो सकता है अगर आप गाली ना दें, आज आपका मूड ना हो, तो ये सिर्फ प्रिकॉशन है। अगेन
انلائٹنڈ صاحب یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، مسلمان ہیں، ویری سیولائزڈ، ویری ڈیسنٹ پرسن، بلکہ انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے بڑی شاندار نیریٹو یہاں پہ ڈیلیور کیا. آئی اپریشیٹ ہم. تو نیڈو صاحب ہمیں صرف یہی تو آپ سے گزارش ہے، ورفانہ اوپر سسٹر آئی تھیں کہ دین کی دعوت کی بات کریں. یہاں پہ احمدی حضرات موجود ہیں، اوور ویلمنگلی 98% یہاں پہ آن دا ٹاپ پینل پہ بھی اور نیچے بھی پاپولیشن آڈینس میں بھی. کیا مسلمانوں کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی نہیں ہے کہ ہمیں میکسیمم احمدی جو ایک آڈینس ہے وہ میسر ہے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے؟ تو اس میں اگر اچھے اسلوب کے ساتھ حق بات ان تک پہنچائی جائے تو میرے خیال میں اٹس رادر بیٹر کہ انسٹیڈ آف ہم سائڈ لے لوں یا وٹ ایور. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی پلیز اوور. زبردست، آپ نے زبردست بات کی. اب دیکھیں افضل وڑائی صاحب، قرآن کہتا ہے کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے یونائٹڈ بھائی، آپ ذرا دیکھ لیجئے، آپ فری سپیچ ہے، میں آپ کی گالیاں چلاتا ہوں جو آپ نے مجھے دی ہیں، اور آپ میری ایک گالی چلا دے جو میں نے آپ کو دی ہے. یہ میں اس پلیٹ فارم سے چیلنج کرتا ہوں افضل وڑائچ کو. ابھی میں افضل وڑائچ کی گالیاں چلاتا ہوں جو اس نے میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی سب کو دی ہیں، اور پورا 6-7 دفعہ اس کی ریکارڈنگز ہیں، اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اس افضل وڑائچ کو کہ یہ مجھے میری ایک گالی دکھا دے جو میں نے اس کو نکالی ہے. ایک بات یہ یہاں سے جھوٹا ثابت ہو گیا. جی ٹھیک ہے، جی میں نے اس کو جواب دے دو، کوئی گالی نہیں جواب دے دی. دو، اس کی جواب دے دو. آپ نہیں ایک منٹ، ہاں ایک اچھا منٹ صاحب، ایک اوکے پلیز. اوکے ابھی آپ نے 5 منٹ بولا ہے، آپ مجھے بھی اوکے تھوڑا سا اوکے اوکے فری سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرا گلا دبا کے آپ کہیں میں نہیں بولتا کوئی رہوں گا. ٹھیک ہے، یار اب دیکھیں، تسی اوکے. اب دیکھیں افضل وڑائچ صاحب، دیکھیں میری بات سنیں. ہاں جی. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میری ایک بھی گالی آپ نہیں دکھا سکتے، اور آپ کی میں ابھی آپ کہیں گے، اشارہ کریں گے، میں آپ کی گالیاں مسلسل جو آپ نے 30 منٹ مجھے نکالی میں ادھر چلا دوں گا. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ اب میں گالیاں دیتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ بھی جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس تھاؤزنڈز آف ان کی ریکارڈنگز ہے جس میں یہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میری بیٹی کو گالیاں دے رہے ہیں، میری بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، ایون کہ انبیاء کو گالیاں دے رہے ہیں. میرے پاس اس کے اوپر وہ آپ کے ساتھ علمی دلائل کا اختلاف کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے اینی ٹائم ریڈی ہیں. اگر وہ نہیں ریڈی تو اپنی وہ کنسنٹ بتا دیں گے کہ وہ نہیں ریڈی. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ دن رات مباحثے کرتے ہیں، اور ہمارے چونکہ میں نے 7 مہینوں میں وٹنس کیا ہے ہزاروں گھنٹے کہ وہ ان عقائد کے اوپر، دلائل کے اوپر وہ اپنی سائڈ بیان کرتے ہیں، ہم اپنی سائڈ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان کے ساتھ ان عقائد کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو پوچھ لیں، اگر اس وقت وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے یا نہیں تو آئی وڈ ویلکم دیٹ. ایک بات ہوگی. دوسری بات، گالیوں کے ضمن میں یہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس میں آپ نے ایک رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے بات ایسے ہی ڈسکرائب کی ہے بالکل ایک مومن، سچے مومن کی طرح کہ جیسے ہے. آپ نے مجھے کہا کہ افضل وڑائچ تمہاری 2 بیٹیاں قادیانیوں کے گھر بیائی ہوئی ہیں اور اس لیے تم ان کی سہولت کاری کرتے ہو، جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بیٹیوں کی شادیاں کی ایجز کیا ہیں، شادیاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی، میری کتنی بیٹیاں ہیں. لیکن آپ نے مجھے رائٹ اوے اس طرح کی غلیظ گالی دی جو مجھے لائف ٹائم میں، پورے لائف ٹائم میں آج تک کسی انسان نے ایسی گالی نہیں دی. پس ثابت ہوا کہ ختم نبوت کے مجاہدین ایک مسلمان کو انصاف کی آواز کے لیے، برابری کی آواز کے لیے، مخالف فریق کے ساتھ گفتگو میں آداب کے لیے اور اس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اگر وہ آواز اٹھائے گا تو ختم نبوت کے مجاہدین اس کی بیٹیوں کو اس لیول کی گالی دیں گے کہ اس کے اوپر وہ کڑپ کر آپ کو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ پھر وہ گالیاں دے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے کوئی گالی نہیں دی. آپ کے نزدیک یہ گالی نہیں ہے کسی کی 2 بیٹیوں کو کسی کو اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ آپ کے نزدیک گالی. آپ کا کلچر ہوگا ایسا کہ آپ کے کلچر میں یہ گالی نہیں ہے، لیکن میرے کلچر میں یہ بدترین گالی ہے. اور اگر چونکہ میں گالی دیتا نہیں ہوں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، تو اگر کوئی مجھے اس طرح کہے گا تو آبویسلی دیٹ ول بی آؤٹ آف نارم. اس کے اوپر میں کتنا سٹ پٹاؤں گا اور کتنا غصے کا اظہار کروں گا. ان ریٹیلیشن آبویسلی میں نے گالیاں آپ کو دی ہیں، اور آپ واحد شخص ہیں 7 مہینوں میں کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور دوسرا ام رباب صاحبہ ہیں، میری پیاری بہن، جنہوں نے اپنی براڈ کے اوپر میر کو بٹھا کے یہی سیم گالی ریپیٹ کروائی، اور انہوں نے اس کے بعد اسے یہ بھی کہا کہ جزاک اللہ، خوبصورت گفتگو
آپ نے فرمائی، یہ ان کے الفاظ ہیں جب میر صاحب یہ گالیاں دے کے فارغ ہوئے تھے. یہ وہ بھی ختم نبوت کی مجاہدہ ہیں بلکہ عالمہ ہیں. انہوں نے پتہ نہیں پاکستان کی اسلامک یونیورسٹی سے بھی اسلامک لا میں بھی ڈگری کی ہوئی ہے، پھر انہوں نے کسی مدرسے سے بھی کی ہوئی ہے ڈگری عالمہ کی. وہ بتا رہے انہوں نے اتنی ڈگریاں مجھے بتائی ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنی انہوں نے کی ہوئی ہیں. وہ شاید حافظہ بھی ہیں. یعنی علوم اسلامیہ کی ایک ان گنت سلسلہ ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہ ختم نبوت کی اس جدوجہد میں اپنے بھائی شارپ شوٹر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں کہ اگر وہ گالی دے گا افضل بڑائچ کو غلیظ اس طرح کی من گھڑت بات بھی کر کے اور گالی کے سٹائل میں گالی دے گا تو وہ اس کو رپیٹ کروائیں گی دوسرے گینگسٹر سے. تو یہ آپ مجاہدین ختم نبوت کا یہ طرز عمل ہے ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کا نیریٹو ہی یہ ہے. میری براڈ کھولنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مخالف فریق کو گالی بازی بند کی جائے اور بغیر گالیوں کے ایک ٹوٹلی کلین کنورسیشن ایکڈیمک اینڈ ریلیجس کنورسیشن کنڈکٹ کی جائے، جو کہ ہم کامیابی سے اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ہم کر رہے ہیں اور یہ ہو کر رہے گی چاہے کوئی ایک بھی مسلمان نہ آئے. آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل، کیونکہ اللہ نے میرا عمل دیکھنا ہے، میری نیت میرے باری تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ اس انسان کو جس کو میں نے زمین پہ اتارا تھا، جنم دیا تھا، اس نے کیا کام کیا ہے. اس نے میرے کلمہ بلند کرنے کی آواز کی ہے. میری ڈی پی میں بھی لکھا ہوا ہے مجھے ہے حکم اذاں، مجھے سر ہے حکم اذاں. میں فلسطین کی براڈ پہ بیٹھا ہوں، میں اسرائیلی براڈ پہ بیٹھا ہوں، میں پاکستانی براڈ پہ بیٹھا ہوں یا کسی اور یا انڈین براڈ پہ، میں نے حق کی آواز بلند کرنی ہے. شارپ شوٹر صاحب، تو آپ کی چوائس ہے، اٹس اپ ٹو یو. آپ واقعتاً ختم نبوت کا وہ نیریٹو ٹو کرتے ہیں اور اسے ڈیلیور کرتے ہیں اور اسے اپہولڈ کرتے ہیں اور اسے پروپگیٹ کرتے ہیں. اٹس یور چوائس. میری اپنی چوائس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری نیت میرے ساتھ اگر یہاں پہ 8 کے 8 پینلسٹ یہاں پہ اگر احمدی ہوں تو میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، کیونکہ وہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ میں نیک نیتی کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور ان کی موجودگی میں اپنے عقیدے کا بغیر کسی ابہام کے اظہار کر کے کہ یہ نہیں، میری ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک پرسن کے ساتھ بھی میری 1% سے کہ کیا ایک آیوٹا یا ایک سیل اور ایک پارٹیکل کی کسی طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو نیٹو صاحب آپ رانگ ہیڈڈ ہیں. آپ کی